اسلام دین رحمت ہے، اس عنوان پر ہم آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 7 ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ معاشرت کے جو قوانین ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بیس کرتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے نکاح کے بارے میں آپ سے بات کیا، پھر اس کے بعد ہم نے کل آپ کو طلاق کے بارے میں بات کیا۔ آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے جو حق رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے، تو اس پر جو ہے وہ رحمت کس قسم کی رحمت ہے۔ ہم ان باتوں کا ذکر نہیں کریں گے کہ جو عموماً آپ جانتے ہیں، جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ زحمت ہے، یعنی غیر لوگ اعتراض کرتے ہیں، ہم اس کو لے کر کے بات کریں گے کہ بقیہ تو آپ کو کلیئر ہی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو میں سے، یعنی عورت اور مرد، میاں اور بیوی میں ایک کو باس بنایا، قوام بنایا، الرجال قوامون علی النساء۔ تو مرد کو جو قوام بنایا تو اس کی وجہ جو عورتیں کہہ رہی ہیں، جو عورتوں کو اعتراض ہے کہ اگر ہم کو قوام بنا دیتا تو کیا پرابلم تھی۔ تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر مرد کو قوام بنایا ہے تو یہ اس کی رحمت ہے، اگر عورت کو قوام بنا دیتا تو ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ اگر عورت کو قوام بناتا تو مرد یہ بات کہتا کہ ان کو کیوں قوام بنایا گیا، تو کیا جواب دیتی ہیں آپ؟ یہ سمجھے بات؟ بھئی مرد کے قوام بنانے پر آپ کو اعتراض ہے کہ عورت کو کیوں نہیں بنایا۔ اچھا چلو عورت کو بنا دیتا تو ہم اعتراض کرتے نہیں کرتے؟ تو ہم اعتراض کرتے۔ تو پتہ چلا ایک اعتراض ایسا کیا جا رہا ہے کہ وہ ہر حال میں ہونا ہی ہونا ہے۔ اب ایک شکل یہ تھی کہ دونوں اعتراض نہ کرتے، دونوں کو قوام بنا دیتا، یہ ہو سکتا تھا۔ اگر دونوں کو قوام بنا دیتا تو گاڑی ہی نہیں چلتی، ایک ملک کے دو بادشاہ بن جائیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ملک برباد ہو جائے گا۔ ایک گھر کے دو ذمہ دار ہو جائیں گے، نتیجہ برباد ہو جائے گا۔ ایک مدرسے کے دو معتمم ہو جائیں گے، رزلٹ خراب آ جائے گا۔ تو دونوں کو نہیں بنا سکتا تھا، اور رہا اعتراض تو اعتراض ہونا ہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی مرد کو جو بنایا ہے قوام، اس کے پیچھے بڑے راز ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب عورت اور مرد کی بناوٹ میں اللہ نے فرق رکھ دیا، طاقت کے لحاظ سے، سوجھ بوجھ کے لحاظ سے، تو یقینی بات ہے کہ جس کے اندر طاقت ہے، جو باہر زیادہ جاتا ہے، جو باہر کی پرابلمز اور مصیبت کو جھیلتا ہے، قوام اس کو بننا چاہیے۔ نمبر ایک، جو کماتا ہے اس کو قوام ہونا چاہیے۔ اب زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں بھی کماتی ہوں لہذا مجھے قوام ہونا چاہیے، اس کا ہم جواب آگے دیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر مرد کو قوام بنایا ہے تو یہ اس کی بڑی رحمت ہے۔ عورتوں کو خوش ہونا چاہیے کہ یہ ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ڈالی گئی۔ بات پہلے سمجھے؟ ایک بات۔ دوسری چیز کہ ایک کو گھر میں رکھا، ایک کو باہر رکھا۔ عورتوں کا اسلامی لحاظ سے جو اصل جگہ ہے وہ کہاں ہے؟ گھر۔ مردوں کا کام کیا ہے کہ باہر کی ذمہ داری اٹھانا اور گھر کی ذمہ داری بھی اٹھانا۔ گھر کی ذمہ داری جو کچھ بھی ہے وہ تو مرد کے اوپر ڈبل ہو گئی ہے، باہر کام کرنا ہے اور گھر کی سارے کے سارے مسائل کو بھی کیا کرنا ہے؟ حل کرنا ہے۔ اب عورتوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم کو چار دیواری میں قید کر دیا گیا، ہم بھی پڑھے لکھے ہیں، ہم بھی باہر۔ اچھا باہر نکل کر جا کر کے آپ آفس بیٹھ جائیں گے، کچھ کام نہیں کرنا پڑے گا؟ اگر کام کی جہاں تک بات ہے تو کام تو سب کو کرنا ہے، یہ نوٹ کر لیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اگر آپ پڑھی لکھی ہیں تو دادا کیا ہوگا؟ گھر کے باہر کام کریں گے، کرنا تو ہے۔ اور باہر جب کام کریں گے پھر بھی گھر میں آ کر کے اس کو کام کرنے گا، پھر آپ ہی کو کام کرنا پڑے گا، آپ کے ذمہ ڈبل کام ہو گیا۔ سارا کام آپ نوکر سے کروا لیں، پیسہ ہے۔ اب مثال کے طور پر بچہ پیدا کون کرے گا؟
عورت کرے گی. ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ دیکھو میں بھی کما رہی ہوں تم بھی کما رہے ہو, ایک سال ہم کریں گے اگلے سال تم کرو. تو آپ اگر یہ ذمہ داری اگر اللہ تعالیٰ ایسے کر دے کہ نہیں صاحب عورتیں بھی باہر کمائیں, اور وہ سب کرنے کے باوجود بھی آپ پر ہر چیز ڈبل ہو جائے گی. اچھا, مرد اتنا ہوشیار ہے ماشاءاللہ کہ عورتوں کو یہ نہیں بولتا, عورتوں سے کہتا ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ تم بھی پڑھی لکھی ہو گھر میں بیٹھی ہو. اصل اس کے پیچھے راز کیا ہے, وہ چاہتا ہے یہ کمائے تاکہ میرا جو بوجھ ہے 4 بچے 5 بچے پورا گھر امی ابو کا, اس میں دونوں کیا ہو جائیں تقسیم کر لیں. اور صبح چائے بھی انہی کو بنانا ہے. کس کو؟ آپا کو. کھانا بھی آپا کو بنانا ہے, اور پریگننٹ بھی انہی کو ہونا ہے, بچے کو بھی انہی کو سنبھالنا ہے. ہم کو کیا کرنا ہے, ہمارا جو بوجھ تھا وہ آپا کے کام کرنے کی وجہ سے ہمارا بوجھ کیا ہو گیا, ہلکا ہو گیا. تو ہمارے تو مزے ہی مزے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تم کو اس رحمت سے, رحمت کے ناطے تم کو ان تمام چیزوں سے بچانے کی وجہ سے کیا کہا کہ تم گھر میں رہو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, کیا ہے عورتوں اپنے گھروں کو لازم پکڑو. تو عورتیں گھر میں رہنا یہ رحمت کی بات ہے عورتوں کو. یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ بعض ملک ایسے ہیں, جاپان خاص کر ایسا ہے کہ اگر ان کی عورتوں سے کہہ دیا جائے کہ میں تم سے شادی کروں گا اور تم سے کام نہیں کراؤں گا, تو تمہارے ان ایسے مرد کے اعلان کرنے کے بعد لائن لگ جائے گی شادی کرنے والوں کی. اتنا بیزار ہو گئی ہیں بیچاری وہ, مشین کی طرح 17 سال سے کام شروع کر کے بیزار ہو گئی ہیں. کہتی کوئی ایسا شوہر مل جائے جو بولے کہ بھیا تم سے ہم باہر کام نہیں کرائیں گے, تم گھر میں رہو, گھر کی ذمہ داری سنبھالو. وہ تو جو لوگ نہیں کیے ہوئے ہیں نا, ان کو باہر بہت اچھا لگ رہا ہے کہ سینڈ مار کر کے ساری میں کلپ لگا کر کے جا رہی ہیں, تو لگ رہا ہے بہت اچھا ہے. وہاں کیا کیا وہ جھیل رہی ہیں یہ وہ جانتی ہیں بیچاری. لہذا اگر اللہ تعالیٰ نے ایک کو باہر رکھا ہے ایک کو گھر میں رکھا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, اور یہ رحمت خاص کر کس کے لیے ہے؟ عورت کے لیے. نمبر 3, ایک کو تابع بنایا ہے ایک کو متبوع بنایا ہے. ایک تابع ہے, کون تابع ہے؟ عورت مرد کے تابع ہے, قانوناً تابع ہے. قرآن میں حدیث میں بے شمار آیتیں ہیں. اب ان کا کہنا یہ ہے کہ مرد کو ہمارے تابع کیوں نہیں کیا گیا. اچھا چلو مان لیتے ہیں بھائی ہم تمہارے تابع ہو جائیں, تو ہم سوال کریں گے کہ ہم کیوں تمہارے تابع ہوئے. ایک سوال تو باقی رہے گا نا. کوئی بھی ایسا سوال کا جواب دے دیا جائے کہ سوال کا اٹھنا بند ہو جائے تو سوال صحیح ہے. پھر سے جملے کو کہہ رہا ہوں, ایک سوال کے جواب دینے پر اگر سوال کا سلسلہ بند ہو جائے تب تو سوال آپ کا صحیح ہے, اور اگر ہم جواب دیں اور پھر سوال اٹھے تو اس کا مطلب جو سوال کیا جا رہا ہے اس میں کہیں نہ کہیں بڑا فالٹ اور بڑی غلطی ہو رہی ہے. تو اگر ہمارے تابع آپ ہیں, آپ کو یہ اعتراض ہے کہ نہیں شوہر کو تابع ہونا چاہیے بیوی کو, تو سوال یہ ہے کہ پھر ہم یہی سوال کرتے ہیں, تو سوال یہ غلط ہو گیا. اس سوال کا جواب نہیں دیا جا سکتا. یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو تابع کیوں بنایا کہ عورت شوہر کے تابع ہوگی. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تابع تو دونوں ہیں. اچھا کبھی یہ کہا گیا ہے کہ عورت مرد کے اشارے پہ لٹو کی طرح ناچتی ہے, یہ محاورہ بولا جاتا ہے؟ اس کا ہمیشہ الٹا بولا جاتا ہے. کیا بولا جاتا ہے؟ یہ شوہر ہے لیکن لٹو کی طرح ناچ رہا ہے. تو تابع تو ہم ہو گئے نا بغیر قانون کے. قانون گرچہ عورت کا تھا کہ ہمارے تابع رہے, لیکن پریکٹیکلی کون تابع ہو گیا؟ مرد تابع ہو گیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ قانوناً تو عورت تابع ہے لیکن مرد محبت پہ تابع ہو گیا, تو تابع تو دونوں ہو گئے. اگر قانون بنا دیتا تو مسئلہ بڑا کھڑا ہو جاتا. یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے. کتنے لوگ ہیں کہ دوسری شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, بہت بڑی تعداد ہے وہ ماشاءاللہ, کرتے نہیں ہیں. کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وہ جس کو تم کہہ رہے ہو کہ میرے تابع ہے,
اس کے ایک مرتبہ آنکھ یاد آ جاتی ہے ایسے نا تو ان کی نانی یاد آ جاتی ہے. وہ مولانا صاحب چاہے جتنے بڑے مولانا ہوں، باہر چاہے جتنی لمبی چوڑی تقریر کر لیتا، ایسا لگتا ہے کہ مولانا صاحب تو گھر میں ان کا بڑا روب ہوگا. مولانا صاحب تو ایک دم چوہا بنے رہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بیلنسڈ نظام ہے. بیلنسڈ سمجھتے ہیں کہ برابر رہے. اگر عورت کو قانوناً تابع بنا دیا تو مرد کو کیا کر دیا؟ محبت میں تابع کر دیا. اور مشہور یہ کیا گیا، اور حقیقت ہے تبھی مشہور ہوا کہ یہی لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو عورت کے اشارے پہ ناچ رہا لٹو کے طریقے سے. یہ کبھی نہیں بولتے کہ عورت لٹو کی طرح ناچ رہی ہے، تو پتہ چلا تابع ہم بھی ہیں. بس یہ ہے تم قانوناً ہو، ہم محبت میں ہیں. ایک بات. دوسری چیز یہ ہے، یہ جو تابع بنایا گیا کسی بھی آرگنائزیشن کو، کسی بھی گھر کو، کسی ملک کو، کسی کمپنی کو چلانے کے لیے ایک کو ہر حال میں کیا بننا پڑے گا؟ تابع. اگر سب یہ سمجھے نہیں میں کسی کے تابع نہیں رہوں گا تو آپ اس کمپنی میں نہیں رہ سکتے. آپ اپنی کمپنی بنا لیجئے، یا تو پھر آپ شوہر بن جائیے عورت، تبھی ممکن ہے. ایک کو تو تابع رہنا ہی رہنا ہے. اور اگر دونوں کو کر دیا جائے گا کہ ایک دوسرے کے تابع، تو نتیجہ یہ نکلے گا قانونی لحاظ سے کہ گاڑی نہیں چل پائے گی. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا دیکھیں اس کی رحمت، ایک کو قانوناً تابع بنا دیا، دوسرے کے اندر ایسی صفت اور قوت اور ایسی اٹریکشن رکھ دیا کہ مجبور ہو کر کے ہم اس کے کیا ہو گئے؟ تابع ہو گئے. پیسہ بھی ہم خرچہ کرتے ہیں اور پھر لقمہ بنا کر کے کھلاتے بھی ہیں، پیسہ بھی ہمارا ہے، سب کچھ ہمارا، لیکن مجبور ہیں، تابع ہیں، کھلا رہے ہیں. ویسے بڑے بخیل ہم ہیں، لیکن جہاں عورت کا معاملہ آ گیا تو پیسہ خرچہ کرنے میں ہم کو اندر سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ تم پر ہم خرچ کرتے ہیں تو ہم کو ذرہ برابر دریغ نہیں ہوتا. ویسے کوئی کہہ دے کہ یار ایک کپ چائے پلا دو تو ہم کان کھجلانے لگتے ہیں کہ یار، لیکن وہ کہہ رہی ہیں تو چائے مقروض ہو جائے اس کے باوجود خرچہ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو تابع بنایا ہے تو اس کے پیچھے بڑی رحمت ہے. لیکن جس کو بنایا ہے، عورت کو تابع بنایا، یہ عورت کے لیے رحمت ہے. اور مرد کو اگر اس کو بنایا ہے تو مرد اس کا کیا ہے؟ مستحق ہے، جس کی وجہ سے یہ بات آپ کو نظر آ رہی ہے. تو آخر بات یہ بات بھی کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. اگر اس کا الٹا کر دیتا تو الٹا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب بغیر قانون بنائے ہم اس کے تابع ہو گئے ہیں تو ہمارے لیے قانون بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں، قانون نہیں بنا اس کے باوجود ہم تابع ہیں کہ نہیں؟ 90% مرد عورت کے اشارے پہ چلتے ہیں، 10% نہیں چلتے، اس میں ایک ہم ہے، سمجھ لو، لیکن چلتے ہیں. تو 90% جب قدرتی طور پہ چل رہے ہیں تو قانون بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قانون نہیں بنایا. اچھا، تیسری چیز، یہ مطلقہ کا جو مسئلہ ہے کہ ایک عورت کو طلاق دے دیا کسی نے، ابھی سپریم کورٹ کا قانون آ گیا کہ صاحب اس کو کیا کرنا ہے؟ طلاق ہو گئی ہے لیکن شوہر کو زندگی بھر اس کو خرچہ دینا ہے. اسلام نے کیا کہا تھا کہ خرچہ نہیں دینا. خرچہ نہیں دینا ہی رحمت ہے، خرچہ نہ دینا رحمت ہے. اس کی وجہ سن لیجئے. جب اسے معلوم ہو جائے گا کہ ہم کو، سب سے پہلی بات تو خرچہ کس کو دینا ہے؟ بیوی کو نا. تو بیوی تو ہے نہیں. وہ کوئی لفظ بناؤ کیوں ہم اس کو خرچہ دے رہے ہیں. کوئی رشتے کا لفظ بناؤ کہ یہ ہماری رکھیل ہے، یا یہ ہماری پارٹنر ہے، یا ہماری لیونگ پارٹنر ہے، یا ہماری اب گرل فرینڈ ہو گئی ہے. کوئی لفظ بولو نا. بھئی خرچہ دینے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے. بھئی آدمی اپنے بیٹے کو خرچہ دیتا ہے، بہن کو مدد کرتا ہے، بھائی کی، تو کوئی رشتہ ہوتا ہے. اب ہمارا ان کا رشتہ کیا یہ بتا ہی نہیں رہے، کہہ رہے خرچہ دو. ارے بھئی کس کو خرچہ دے؟ ایک طرف تم کہہ رہے ہو مطلقہ ہے، دوسری طرف کہہ رہے ہو کہ شوہر خرچہ میں ہم شوہر رہے کہاں گے بھائی؟ اتنے بڑے بڑے بیٹھے ہوئے کرسی پر 4-4 لاکھ روپیہ تنخواہ لیتے ہیں، اور ایک ایک بحث کا وکیل صاحب 10-10 15-15 لاکھ روپے بحث کا لیتے ہیں، اور یہ وہاں پر بحث نہیں چھڑی کہ حضرت یہ خرچہ کس رشتے کا دیا جائے گا.
بھئی آپ نے متعلقہ جب مان لیا تو مان لیا بیوی نہیں رہ گئی نا، تو اب کس چیز کا خرچہ ہے؟ یہی سوال اٹھاتے تو یہ فیصلہ ہی نہیں آتا کہ بھئی یہ رشتہ پہلے بتاؤ، اس کے بعد خرچے کی بات کرو۔ چلو، تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے متعلقہ کو کہ اب اس کی بیوی نہیں رہ گئی تو کیوں خرچہ بند کیا؟ پہلی وجہ، اگر اس کو خرچہ دینے کی بات ہو جاتی تو وہ بیوگی کی زندگی گزارتی، بیوہ رہنا پسند کرتی، تاکہ شوہر ہم کو پرانا والا خرچہ دیتے رہے، اور سماج کرپٹ ہو جاتا۔ جتنی بیوہ سماج میں بڑھیں گی اتنا زیادہ سماج میں کیا ہوگا؟ کرپشن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کرپشن روکنے کے لیے وہ خرچہ بند کیا تاکہ یہ جلدی سے جلدی اپنی شادی کریں، نمبر ایک۔ نمبر دو، اچھا ہمیشہ عورت کے فیور میں ہی اللہ قانون بناوے؟ ہم بھی تو اس کے بندے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ارے کچھ ہمارے بارے میں بھی سوچ لو یار۔ ہم سے کہا جائے کہ تم برابر ان کو 20,000 روپے خرچہ دو، اب ہم کو جو معلوم ہو گیا کہ ہم خرچہ دے رہے ہیں اس کا ہمیں کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، بیوی بھی نہیں ہے، ملاقات تک کر ہم سے نہیں ہوتی ہے کہ ویسے ہی گلوکوز چڑھا دے، چلو بھائی نہ ہو، بات ہی کر کے گلوکوز چڑھا دے یا ملاقات کر کے گلوکوز، ہمارا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ہم اگر آمنے سامنے پڑیں گے تو پردہ بھی ہو جائے گا، پھر بھی ہم پیسہ دے تو ہم کو ٹینشن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اچھا مرد کو ٹینشن میں ڈال دے تو اللہ تعالیٰ کا قانون اچھا ہے، عورت کو سکون دے دے اور مرد کو کیا کر دے؟ ٹینشن میں ڈال دے۔ واہ 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 واہ، کیا قانون ہے! تو یہ کون سی رحمت رہ گئی بھئی؟ کہیں مردوں کا بھی تو خیال رکھا جائے گا۔ تو ہم کو اگر خرچہ ایسی عورت کو دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ تم ان کو خرچہ دو، اور کوئی وجہ نہیں خرچہ دینے کی، اس کا ہمیں کوئی ذرہ برابر فائدہ نہیں، فائدہ دوسرے اٹھا رہے ہیں، مزہ مارے غازمیاں اور دھکا کھائیں مجاورہ والی بات ہو گئی، محاورہ ایک ہے، مزہ دوسرے صاحب لے رہے ہیں اور خرچہ کون دے رہے ہیں؟ مولانا صاحب دیں گے خرچہ۔ یہ کیا قانون ہے؟ لہذا اللہ تعالیٰ کا یہ قانون کہ خرچہ نہ دیا جائے، یہ مرد کو ذہنی ٹینشن سے نکالا گیا ہے، اور کسی کو بھی ذہنی ٹینشن سے آپ نکال دیں یہ خود بہت بڑی رحمت ہے۔ تیسری چیز، ایک آدمی اچھا خاصا ہے، راستے میں کھڑا ہو اور آپ اس کو بولیں یہ ہمارا بھیک ہے، لے لو، آپ نے اس کی عزت کیا ہے بے عزتی کیا؟ بھئی ایک آدمی شریف آدمی ہے، کھڑا ہوا ہے بازار میں اور مرسڈیز سے اترا ہے، گاڑی سے اترا ہے، اور آپ اس کو بولیں یہ 100 روپے بھیک لے لو، آپ اٹھا کے جوتا مارے گا کہ رکھ اپنا 100 روپیہ۔ سوال یہ ہے کہ ایک ایسی عورت کو پیسہ دینا یہ اس کی بے عزتی کرنا نہیں ہوئی؟ بھئی کیوں تم سے ہم پیسہ لیں یار، تم کون ہو ہمارے؟ تو آپ نے اس کی بے عزتی کی ہے، پیسہ دے کر کے بھی بے عزتی کی جا سکتی ہے، جیسے کسی غریب آدمی کو پیسہ دو اور بولو یہ بھیا ہمارا صدقہ ہے آپ لے لیجئے پلیز۔ بے عزتی کیا نہیں آپ نے اس کی؟ کیا کہنے کے لیے آپ پیسہ دے رہے ہیں لیکن بے عزتی کر رہے ہیں۔ یہی سیم کیفیت اس کی بھی ہے کہ وہ آپ اس کی بے عزتی کر رہے ہیں، اور 4 مہینہ 10 دن یا 3 مہینہ جو کہا کہ آپ اس کا خرچہ برداشت کریں، تاکہ جلدی سے جلدی کیا کر لے، یہ اپنے شادی کا انتظام کرے۔ جتنا اس کے خرچے کا باہر آپ انتظام کر دیں گے اتنا دوسری شادی اس کی ڈیلے ہوتی رہے گی، اور نتیجہ ہوگا کہ سوسائٹی کیا ہو جائے گی؟ کرپٹ ہو جائے گی۔ اس وجہ سے خرچہ نہ دینا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے۔ اس بنیاد پہ کہا گیا کہ متعلقہ خرچہ نہیں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل